بس چند دن ہی کی تو بات ہے، سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کو جنات کے ہاتھوں انسانوں کے غائب ہونے پہ حیران ہونے کی اداکاری اور میرا دل ان کے چہرے دیکھ کے خون کے آنسو روتا ہے جیسے ڈائیلاگ بولنے سے نجات مل جائے گی۔ سابق حزب اختلافی پارٹی خان اور حزب ضرورت وزیر دفاع خواجہ محمد آصف بٹ کو مائی باپ نے بہت محنت سے 35 کا جو پہاڑا رٹوایا ہے وہ مائی لاڈ کو اٹک اٹک کے نہیں سنانا پڑے گا کہ 35 میں سے 2 تو دوران حراست پر امن موت مر گئے، باقی بچے 33 میں سے 2 قید میں ہیں، باقی بچے 31 میں سے 1 سعودی عرب چلا گیا، 8 افغانستان بھاگ گئے، 3 وزیرستان روانہ ہو گئے، 5 کے بارے میں مصدقہ معلومات نہیں اور 7 کے بارے میں قسم خدا دی کوئی پتہ نہیں کہ کتنے گئے۔ یہ ہو گئے کل ملا کے 28، اب بچ گئے 35 میں سے 7، تو میں ان 7 کو 14 بنا کے عدالت میں پیش کر رہا ہوں، بس چہروں سے چادریں نہ ہٹوائیے گا، آپ کی بڑی مہربانی۔ مگر بٹ صاحب آپ یہ تفصیل پہلے روز بھی تو دے سکتے تھے، اپنا اور عدالت کا اتنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مالاکنڈ حراستی مرکز کا سپرنٹینڈنٹ عطا اللہ تو حلفاً کہتا ہے کہ اس کے پاس جو 66 قیدی تھے ان میں سے آرمی 35 لے گئی۔ جی نہیں مائی لارڈ، نہ عطا اللہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ میں اور نہ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی والے۔ عطا اللہ سمیت ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا سچ بول رہا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جھوٹ کی چادر بے جوڑ ہوتی ہے اور سچ ٹکڑے ٹکڑے جمع کر کے سینا پڑتا ہے۔ یقین کریں میں یہ بات پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں۔ بس کچھ دن اور عدلیہ کی آزادی کے سابق ہیرو اور حالیہ اٹارنی جنرل منیر ملک کو عدالت میں ادھر ادھر یا اوپر نیچے دیکھ کے بات نہیں کرنا پڑے گی۔ چیئر اپ ملک صاحب، آپ پہلے ہی گردے کے مریض ہیں، نہ ہم سمجھے نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پونچھیے اپنی جبیں سے۔ اور آئی جی ایف سی بلوچستان میجر جنرل اعجاز شاہد صاحب، آپ بھی دل چھوٹا نہ کریں، آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں یوں ہی مریض بنے لیٹے رہیں۔ ہاں، ٹویٹر سے کھیلنے پہ کوئی پابندی نہیں، ایسی تصاویر ٹویٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ لاپتہ افراد کا چیمپئن ماما قدیر آزاد بلوچستان کا فوٹو شاپ جھنڈا اٹھائے کیک کاٹ رہا ہے۔ ایسے ٹویٹر سے نہ صرف عزم کا پتہ چلتا ہے بلکہ مریض کا دل بھی بہلا رہتا ہے۔ آپ سے پہلے والے افسر بھی ڈی آئی جی کوئٹہ کی گواہی اور لوگوں کو غائب کرنے کے ویڈیو ثبوتوں کے باوجود طلبی کے سمنوں کو ٹوائلٹ پیپر کے طور پہ استعمال کرتے رہے۔ 12 دسمبر کو آپ بھی اسپتال سے ڈسچارج ہو جائیے گا، اللہ خیر کرے گا۔ اور چیف تیرے جان نثار بے شمار کے نعروں سے گلا بٹھانے والے اے پیارے وکیلو، جاتے جاتے سے خفا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب کوئی بھی آپ سے کلائنٹس اور ججوں کو بے عزت کرنے اور گالی گھونسے مکے لات کی آزادی نہیں چھین سکتا۔ ویسے بھی انصاف کا گھی سیدھی انگلیوں کب نکلا، لہٰذا دل پہ پتھر رکھ کے ہی صحیح بس چند دن کے لیے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر لیں۔ یقین کیجئے یہ چیف ضرور کہلاتے ہیں مگر وہ والے چیف نہیں جن کی مدت ملازمت میں توسیع ہو سکے، اور اس بات پہ اب آپ سمیت تمام مکاتیب سیاست و عسکریات متفق علیہ اور خوش ہیں۔ ان والے چیف کے بارے میں تو یہ خوشگمانی بھی نہیں کہ ٹرکوں پہ تصویر بنے گی اور پھر اس تصویر پہ کوئی کفیل بھائی رائٹ آرم لیفٹ آرم بالر گھوٹکی والا یہ مصرع پینٹ کرے گا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ 12 دسمبر کو بھی بلوچستان کے دھول زدہ پہاڑوں میں بغیر نمبر پلیٹ کی کالے شیشوں والی گاڑیاں شکار پہ نکلی ہوئی ہوں گی، خیبر پختونخوا کے کسی تفتیشی مرکز میں بکرے الٹے لٹکے ہوں گے، اسلام آباد کی کسی پرشکو عمارت کے ڈائننگ ہال میں لذیذ کھابے اتر رہے ہوں گے، قریب کے کسی ای یا ایف ٹائپ گھر میں کسی میگا پروجیکٹ کی ڈیل حسب اطمینان طے ہونے کے بعد باچھیں چوڑی ہو چکی ہوں گی، آپ پارا کی کسی بے نام بلڈنگ کے کوریڈور میں قطرہ قطرہ مسکراہٹ برس رہی ہوگی، وزیر دفاع کئی دن بعد ایک اچھی نیند سے بیدار ہوں گے، اٹارنی جنرل ایک عرصے بعد نصف شب کے بجائے سرے شام دفتر سے گھر خوش لوٹیں گے، لاہور کے صوبائی سیکریٹریٹ میں قومی فیصلے ہو رہے ہوں گے، قبائلی علاقے میں کچھ مقامی علماء سرکاری قاصد بنے میران شاہ کی طرف رواں دواں ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی گاڑی بھی ان کی 4 ویلر کو کراس کرے جو بارود سے بھری ہو، اندرون سندھ کے کسی دور دراز گاؤں میں کوئی لڑکی ریپ ہو چکی ہوگی، کراچی میں ایک نیا پولیس مقابلہ دکھانے کی تیاری مکمل ہوگی، ماما قدیر پریس کلب کے باہر کی فٹ پاتھ پہ غائبین کا تصویری سٹال پھر سے سجا رہا ہوگا۔ 12 دسمبر میں دن ہی کتنے بچے ہیں؟ 2 3 4 بس۔